الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج دسمبر 1974 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفجر سے ہو رہا ہے. 15ویں سورت، 13واں پارہ ہے، اس کی 15ویں سورت سے آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے تو مجھے اسے معذرت کہوں یا اظہار تاسف کہوں کہ گزشتہ 2 اتوار درس کا ناغہ رہا. وہ بیماری آتی ہے میری تو بغیر پہلے نوٹس دیے ہوئے آ جاتی ہے، اور ہمارے پاس ذریعہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ احباب تک یہ اطلاع پہنچائی جا سکے کہ درس کا ناغہ رہے گا. یقین مانیے مجھے بیماری سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا صدمہ ایک تو اس سے ہوتا ہے کہ میں کام کے قابل نہیں رہا، کہ میری زندگی کا تو اب ایک ایک سانس جو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا کی طرف سے ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے، قرآنی فکر کے لیے ہی مخصوص ہے. اور دوسرے اتوار کے دن جب آپ احباب اتنی دور سے آتے ہیں قرآن کی کشش کے ساتھ اور یہاں آ کے آپ کو مایوس لوٹنا پڑتا ہے، تو اس سے بے حد صدمہ ہوتا ہے مجھے. بہرحال اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، ذریعہ ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. ذرائع تو اب اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اس میں کچھ مشکل نہیں. اگر یہی احباب آپ کے ہاں کے لوکل نیوز دینے والے ریڈیو کے، اگر اور کچھ نہیں تو اتوار کی صبح جتنے بھی درس ہوتے ہیں شہر میں ان کا یہ خبر شائع کر دیا کرے، یعنی اعلان کر دیا کرے. ایک تو وہ بڑا اشتہار کا ذریعہ اچھا ہو مشتہر ہونے کا، اور اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس قسم کے اعلانات وہاں سے ہو سکتے ہیں، آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن یہاں تو مجبوریاں بھی غیر کے ہیں اختیار میں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ مجھے معذرت ہی نہیں کچھ ندامت سی ہوتی ہے. بہرحال آج بھی ابھی پورے طور پر تو معتدل نہیں ہوئی طبیعت، لیکن جی نہیں چاہا کہ مسلسل ناغے ہوں. 15ویں سورت سے آغاز ہوتا ہے اور آغاز ہوتا ہے الف لام را. خدائے علیم و رحیم کا ارشاد ہے کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ آیات ہیں، دفعات ہیں، آرٹیکلز ہیں، قوانین ہیں الکتاب کے، ضابطۂ قوانین کے. و قرآن مبین، عام طور پہ تو واو کا ترجمہ اور ہی کیا جاتا ہے، این جسے آپ کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کے معنی تشریح کے بھی ہوتے ہیں، یعنی کے معنی بھی ہوتے ہیں. یعنی یہاں جو کہا ہے کہ یہ آیات ہیں الکتاب کی، اور اگر کہا جائے اور تو پھر ہوگا کہ الکتاب اور چیز ہے اور قرآن مبین اور چیز ہے. تو یہ واو یہاں اور کے معنی میں نہیں ہے، یعنی کے معنی میں آتی ہے. یہ کہ یہ آیات ہے الکتاب کی، یعنی قرآن مجید کی. الکتاب جسے قرآن مبین کہا جائے گا. پچھلی سورت کے آخر میں کہا یہ گیا تھا کہ وہ وقت اب آ رہا ہے، مہلت کا وقفہ ختم ہو رہا ہے. حق اور باطل کا یہ جو ٹکراؤ چلا آ رہا تھا اس کے آخری نتائج ماسیوس شکل میں سامنے آ جائیں گے، اور جب وہ سامنے آئیں گے فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. اس وقت جب یہ سامنے موت کی گھڑی ان کے سامنے آ جائے گی تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اے خدا اگر ہمیں مہلت کا وقت تو دے دے تو پھر ہم تمہاری اس آواز پہ لبیک بھی کہیں اور ہم رسولوں کا اتباع بھی کریں. تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ یہ چیز اس زمانے میں تو ممکن تھی جسے مہلت کا وقفہ کہتے ہیں، اور مہلت کے وقفے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ابھی انسان کے پاس کام کرنے کے لیے، عمل کے لیے وقت ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ توبہ آپ نے کی
تو جی توبہ خدا نے قبول کی اور اس کے بعد مر گئے، تو یہ توبہ تو صرف کافی نہیں ہے، توبہ کے بعد تو اصلاح قرآن میں ہر جگہ ہے۔ توبہ کے تو معنی غلط راستے پہ جو چل رہے تھے اس سے اور آگے قدم نہ اٹھایا جائے، رک جائے آدمی کہ نہیں یہ راستہ غلط ہے، مجھے اس پر نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن وہاں رک جانے سے تو انسان صحیح راستے پہ نہیں آ جاتا، رک کر کھڑے ہو جانے سے تو منزل پہ نہیں پہنچ جاتا۔ اگر وہاں توبہ کے معنی ہوئے کہ اس نے غلط راستے سے اپنے آپ کو روک لیا اور وہاں آ گئی موت، تو اس موت سے وہ صحیح منزل پہ اوپر تو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے قرآن نے ہر جگہ یہ چیز کہی ہے، توبہ رک گیا اور پھر واپس لوٹا، اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، غلط راستے کا احساس کر کے آگے بڑھنے سے رکنا اور پھر واپس آنا اس مقام پہ جہاں سے غلط راستے پہ پڑا تھا۔ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ توبہ کا ہے، اور اس مقام پہ آ کے پھر صحیح راستے کے اوپر چلنا یہ اگلا قدم ہے عمل الصالحات یا اصلاح کا۔ تو یہ دونوں پروسیس ہوں گے تو پھر انسان منزل مقصود تک پہنچ سکے گا۔ اور اگر غلط راستے پہ چلتا ہوا احساس ہوا غلط راستہ ہے، رک گیا، تو مجرد اس رک جانے کے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے یہ ایک مقام پہ نہیں، بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جب موت آ جائے، یعنی پھر اس کے بعد وہ وقت نہ باقی رہے کہ تم اس غلط مقام سے صحیح جگہ مقام پہ آؤ اور وہاں سے پھر صحیح راستے کے اوپر قدم اٹھا کے چلو منزل کی طرف۔ اگر اس کے لیے وقت نہیں رہا تو محض تمہارا رک جانا غلط راستے پہ چلنے کے نتائج کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ چیز جو کہا جاتا ہے کہ صاحب جب موت سامنے آ جائے تو پھر توبہ کیوں نہیں قبول کی جاتی صاحب؟ وہ توبہ قبول نہ کرنا اور نہ کرنے کا سوال نہیں ہے یہاں، یہ الفاظ ہمارے ذہنوں کے اندر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ وہ قبولیت کے معنی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے وہی بات کہ وہ روٹھا ہوا تھا، ہم نے کسی طرح سے اس کو منایا، وہ خوش ہو گیا، معاملہ صاف ہو گیا۔ سوال یہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ ایک طریق ہے، ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس میں تو سیدھی سی بات ہے کہ جو غلط کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کے پاس وقت اور توانائی ہونا چاہیے کہ اس غلطی کے احساس کے بعد صحیح راستہ اختیار کر سکیں، اور اگر اس کے لیے وقت نہیں ہے، توانائی باقی نہیں رہی، تو پھر یہ بات کہ میں رک گیا ہوں یہ تو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ یہ ہے معنی اس کے جو کہا جاتا ہے کہ موت سامنے آ گئی تو پھر توبہ کیا۔ یہاں اس میں آخری سورہ کے آخر میں یہ چیز آئی تھی اور اسی کو پھر یہاں آگے قرآن چلا رہا ہے۔ قرآن کی تو یہ ساری ترتیب بھی ایک تسلسل دیے ہوئے ہے، یہ ایٹ رینڈم نہیں ہے کہ یوں ہی ایک سورت سی پھر اس کے بعد ایک دوسری آ گئی، پھر وہ جیسے یہ کہا کرتے ہیں جی دیکھیے ابھی بنی اسرائیل کا قصہ تھا اور اس کے بعد آدم کا واقعہ آ گیا، اس لیے اس کے بعد قریش مخاطب ہو گئے، اس کے بعد ہم سے کچھ کہا گیا، یعنی وہ ویسے ہی جیسے کہ ایک سنیما کا فلم جو ہے اس کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر کے ملا دیے، کبھی اٹھایا تو ہاتھ میں گھوڑا آ گیا، دوسرا اٹھایا تو موٹر آ گئی۔ معاذ اللہ، یہ تو سوال نہیں ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اس نے کہا یہ تو ایسے جس طرح موتیاں ورگے دند جڑے ہوئے ہوں گے، کیا خوبصورت ترتیبیں ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت یہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی تھی، انکار کیا تھا، یعنی غلط راستے پہ چلنے کا اصرار کیا تھا، وہ اس وقت یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی صحیح راستے پہ چلتے۔ یعنی نظر آتا ہے کہ اتنا ایسا نمایاں طور پر تباہی سامنے آ جاتی ہے کہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے۔ یہ بھی اس وقت یہ جو انا، پندار نفس، وہ یہ چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری دب جاتی ہیں اور تباہی کا احساس اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے آدمی کہ اوہو غلطی ہوگی صاحب، ایک کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، ایک کاش میں نے بھی صحیح راستہ اختیار کیا ہوا ہوتا۔ کہا یہ عنقریب اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ پکار اٹھیں گے کہ ایک کاش ہم نے بھی یہ کیا ہوتا۔ کہا کہ اس وقت تو پھر
سوال ہی نہیں ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. کیا بات، کیا ٹکڑے ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک منزل کا ہے. ٹھیک ہے، اتنا وقت ہم کہتے رہے تھے کہ پہنچائے جاؤ ان کو. ایک جگہ قرآن میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ویسے اگر طبعی طور پر جغرافیائی طور پر اس مقام کو چھوڑ کے دوسرے مقام پہ بھی چلے جانا ہے تو بھی ان تک بات کسی نہ کسی طرح پہنچائے جاؤ، تاکہ کوئی جان اس لیے ضائع نہ ہو جائے کہ اس تک بات نہیں پہنچی. یعنی چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں، اور چھوڑنے کا تو یہ کہا تھا وَہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. چھوڑ کے بھی جاؤ تو حسن کارانہ انداز سے چھوڑ کے جاؤ. وہاں تک کہا تھا، لیکن یہ وہ مقام پھر آ جاتا ہے جیسا میں نے کہا تھا کہ اس بالی سے طبیب افسوس کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ اب اثر کی تو کوئی آس نہیں. تو وہ کہا ہے کہ ہاں اب چھوڑ دو ان کو. کس چیز کے لیے؟ وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن نے کفر اور ایمان کے اندر خاص طور پہ متعین الفاظ میں کہہ دیا ہوا ہے کہ کفر کی زندگی کیا ہے اور ایمان کی زندگی کیا ہے. یہاں اسی کو دہرایا ہے. میں پہلے ان الفاظ کو، قرآن کے ان الفاظ کو سامنے لے آؤں جہاں اس نے کفر اور اسلام کی بات کی ہے. 47/12 47/12 یہی ہے. والذین کفروا، تم چاہتے ہو معلوم ہو کہ کفر کسے کہتے ہیں؟ تو جب کفر متعین ہو جائے گا تو اسلام تو پھر دوسری طرف خود بخود متعین ہو جائے گا نا. والذین کفروا، کافر وہ ہیں یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، کہ جن کا مقصد زندگی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا حیوانات کا مقصد ہوتا ہے کہ کھایا پیا بچے پیدا کیے مر گئے. اسے کفر کہتا ہے قرآن عزیز. ہے ضرورت کہیں کمیشن بٹھانے کی؟ ہے ضرورت کسی منیر کی کہ وہ رپورٹ لکھے اس کے اوپر؟ لیکن ہم لوگ تو اس حبشی کی طرح یہ شیشہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ اس شیشے کے اندر اپنا ہی چہرہ نظر آتا. یہ بات نہیں ہے کہ سمجھ میں بات نہیں آ سکتی، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے. تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. ایمان اور کفر عزیزان من مقصد حیات کا نام ہے. ہمارے یہ نوجوان جن بیچاروں کے سامنے صحیح قرآن لایا نہیں گیا، صحیح اسلام لایا نہیں گیا، ایمان کا ترجمہ ہم نے فیس کر دیا. فیس کے معنی ہوئے کسی چیز کو آنکھیں بند کر کے مان لینا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہاں صاحب خدا کو مانیے. بھئی بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ہی ہوگا. وہ کفر اور اسلام کو ہم نے، کفر اور ایمان کو یہ کچھ کر کے ان کے سامنے دکھایا. ایمان زندگی کے نصب العین یا مقصد یا منزل یا ڈیسٹینیشن کے متعین کر لینے کا نام ہے. یہ عجیب نقطہ ہے قرآن کا کہ ایک تو ہم تو ایمان جب کہتے ہیں تو اس کے معنی ہی ہوتے ہیں صحیح بات کا مان لینا، خدا کا مان لینا، یعنی صحیح یا حق کا مان لینا. ایمان یہ قرآن کہتا ہے یؤمنون بالباطل، یہی نہیں ہے. وہ لوگ بھی ہیں جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین باطل بنا رکھا ہے. تو ایمان کے معنی ہے زندگی کا ایک متعین نصب العین بنا لینا. مقصد حیات، پرپز آف لائف، ڈیسٹینیشن، پہنچنا کہاں ہے. کہا کہ یہ لوگ جن کے سامنے نصب العین حیات اتنا ہی ہے کہ کمائی کی، کھایا پیا، افزائش نسل کی، اس کے بعد مر گئے. کما تاکل الانعام، کہا کہ اگر یہی نصب العین ہے انسان کا تو بتاؤ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے. بڑی عجیب چیز. تو ایمان جو ہے، اب ایمان میں بالحق کہوں گا، ایمان باللہ جس سے آپ کہتے ہیں، میں نے کہا ہے قرآن نے تو ایمان بالباطل کے لیے بھی ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک نصب العین یہ ہے نا کہ حیوانات کی طرح کھایا پیا، بچے پیدا کیے، مر گئے.
یہ بھی نصب العین ہے نا. اسے اپنی زندگی کا مقصد یا نصب العین قرار دے دینا یہ ہے ایمان، لیکن ایمان ہے بالباطل. اور اس کے اوپر ایک ایمان وہ ہے کہ جو حیوانی زندگی سے اونچی سطح کے اوپر انسانی زندگی انسان بسر کرنے کو اپنا ایمان بنا لے، یوں کہیے. اس میں نصب العین حیات یہ ہوگا کہ یہ زندگی یہ تسلسل میں آگے بھی چلنے والی زندگی ہے. حیوان کے سامنے یہ نصب العین نہیں ہوتا آگے چلنے والا، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے کسی پروسیس کے تابع، جسے آپ میٹیریل پروسیس یا مادی پروسیس کہتے ہیں. انسانی سطح زندگی یہ ہے کہ نہیں، زندگی جو ہے آگے بھی چلنی ہے. اس لیے یہاں اتنا ہی نہیں کہ حیوانات کی طرح کھایا پیا بچے پیدا کیے اور مر گئے، بلکہ یہ بھی کہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے. یہاں ہم کہتے ہیں جوانی کے زمانے میں یا بچپن کے زمانے کے میاں کچھ کھا پی لو بڑھاپے میں کام آئے گا. آج کا کھایا پیا ہوا بڑھاپے میں کام آئے گا. اب بھی جو ہمارے ہاں بڑے بوڑھے کو مل جاتے ہیں جن کو دیکھتے ہیں نہ اینک لگی ہے نہ دانت گرے ہوئے ہیں، قوا مضبوط ہیں، لٹ لے کے چلتے ہیں، تو ان کے متعلق اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں میاں انہوں نے خالص کیوں کھادے ہوئے ہے نے کھادے ہوئے نے اج تو وہ بھی ڈالڈا ہی پاویں کھاندے نے کھادے ہوئے نے. ما قدمت لغد یہ کہتا ہے قرآن کہ سوچو یہ کہ کل کے لیے میں کیا آگے بھیج رہا ہوں. قدمت آگے بھیج رہا ہوں، کیا بات ہے، آگے بھیج رہا ہوں. یہ جو ہے نا آج کا خالص گھی کھایا ہوا کل کام آئے گا، اسی کے لیے ہے نا کہ جس کو پتا ہو کل ابھی میں نے جینا ہے وہاں تک، جس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ کل مر جانا ہے مجھے، اسے کیا ضرورت ہے خالص گھی ڈھونڈتا پھرے. تو ایمان یہ ہے کہ کون سی سطح زندگی ہے جو آپ بسر کرنا چاہتے ہیں، حیوانی سطح زندگی یا اس سے اوپر انسانی سطح زندگی. تو حیوانی سطح زندگی کو نصب العین حیات بنا لینا اپنا، یہ ہے کفر صرف حیوانی زندگی کو. اور ایمان یہ ہے کہ یہ حیوانی سطح زندگی کے اوپر جسم کی پرورش، لیکن اس انداز سے کہ انسانی زندگی جب آگے چلے تو وہ بھی سنوری ہوئی ہو، صالحہ ہو، اس قابل ہو کہ اگلی ارتقائی منزل کو طے کر سکے. یہ ہوا جی ایمان بالحق، یہ ہوا کفر اور یہ ہوا اسلام. کہا زار ہوں چھوڑ دیجیے ان کو. یا کلو وجہ تمتا ہوں، ٹھیک ہے، حیوانوں کی طرح کھائیں پیئیں، افزائش نسل کریں، مر جائیں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ کیا بات. تو یاد ہے آخری صورتوں میں 102 سورت جو ہے الہاکم التکاثر. الہا کے معنی ہوتا ہے صحیح منزل سے بے خبر کر دیں، کسی کو اس کی صحیح منزل سے الجھائے رکھنا، غافل کیے رکھنا. تکاثر نے انہیں صحیح نصب العین حیات سے غافل کر چھوڑا. کس چیز نے کر چھوڑا؟ تکاثر نے. تکاثر کیا ہے؟ حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر کیجئے، کیا ہوگا پھر؟ جمع مالہ و عددہ. پھر نصب العین حیات یہ رہ جاتا ہے کہ دولت جمع کی اور 99 کے پھیر میں پڑ گئے، عددہ، پھر اس کی گنتی میں لگ گئے. بس یہ ہوا. ٹھیک ہے بھائی، گن کے کچھ سمجھ لیا کہ اتنی ضرورت ہے، اتنی پوری ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے. اتنا خرچ ہے، اتنی آمدنی ہے، وہ آ گیا ہے، 4 پیسے بچ بھی گئے ہیں، پاس انداز بھی کر لیا کل کے لیے، چلیے ٹھیک ہے. لیکن اس میں آتا ہے تکاثر. میں نے ایک مکان بنایا ہے، انہوں نے 2 بنا لیے ہیں، میں کیوں نہ 2 بناؤں جناب، میں 3 بناؤں. ان کے پاس 1 موٹر ہے، ہمارے پاس 2 ہونی چاہیے، 2 ہو گئی ہیں، 3 ہونی چاہیے. تکاثر کے معنی ہے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی ریس.
یہ ہوس اور ہو زیادہ کہا کہ یہ حیوانی زندگی سے بھی بدتر زندگی گری. اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہاں تک تو انعام کی زندگی مواشی کی رہی. ایک بیل جب پیٹ بھر لیتا ہے اور دوسرا بھی کھا رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اس سے زیادہ کھاؤں. جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اطمینان سے بیٹھ کے پھر مزے سے جگالی کرتا رہتا ہے. حیوان تکاثر نہیں کرتا. وہ یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے بیل سے بڑھ جانے کی ہوس ہو اس کو. واقعی اگر دوسرے بیل میں کھانے کا زیادہ کی صلاحیت ہے, کا پیٹ زیادہ بھاری ہے, زیادہ کھا سکتا ہے. یہ جو کم کھانے والا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے بعد اس لیے نہیں کھایا جائے گا کہ یہ ساتھ والا کھایا چلا جاتا ہے. مقصد تو حیوان کا بھی پیٹ ہی بھرنا ہوتا ہے, لیکن وہ پیٹ بھرنے کے بعد کھانے ہو جاتا ہے. یہ کم وقت پیٹ بھرنے کے بعد تکاثر ہو جاتا ہے. پھر اس سے بڑھوں میں. قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جذبہ جو ہے بڑھنے کا کسی دوسرے سے, یہ انا کا تقاضا ہے, لیکن آؤ میں تمہیں ایک میدان بتاؤں کہ جس میں یہ بڑھنے کا تمہارے جذبہ بھی اس کی بھی تسکین ہو جائے, اور یہ جو اس قسم کی منافست سے اس ریس کے اندر جو روز تمہارے یہاں قتل و غارت گری اور فریب اور جھوٹ اور یہ کچھ ہوتا ہے وہ بھی نہ ہو. کیا ہو؟ فاستبقوا الخیرات, بھلائی کے کاموں میں بڑھو ایک دوسرے سے. بڑھو, کون روکتا ہے تم؟ یتنافس المتنافسون کا ہے. بڑی عجیب چیز ہے یہ جو لفظ. ان چیزوں میں بڑھو جن سے نفس انسانی کی زیادہ بالیدگی پیدا. جسم کے معاملے کے اندر تو سوال ہی نہیں ہے. 2 روٹیاں کھا کے پیٹ بھرنے والا تیسری کھا ہی نہیں سکتا. الہاکم التکاثر, یہ بات نہیں کہ پیٹ بھرنے کو نہیں مل رہا, تکاثر آ گیا پھر اس میں, اس سے میں بڑھوں گا. کہا کہ ضرورت جو ہے اس کی تو حد ہوتی ہے ایک. جیسا میں نے ابھی کہا ہے 2 روٹیوں کے بعد تیسری کھائی نہیں جا سکتی, حد ہو گئی. کتنے کپڑے پہن لو گے؟ ایک حد ہوگی. کتنے کمرے چاہیے تمہیں؟ اس کی بھی حد ہوگی. اگر اس حد سے ایک لفظ آپ آگے کہیں دنیا ہنسے گی. نے پوچھا تھا کہ یہ کمرہ کون سا ہے, کیا کہنے لگے آپ کے سونے کا کمرہ ہے. کہنے لگا میرے جاگنے کا کمرہ کون سا ہے؟ جی ہے نا سردار جی والی گل. یعنی یہ ضرورت سے آگے تو پھر مذاق ہو جائے. لیکن تکاثر قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر, قبر تک پہنچنے تک یہ ہوس نہیں مٹتی. کم حد اس کی کوئی نہیں رہتی. اسی لیے لفظ جو آتا ہے الحاکم, یہاں بھی ہوا ہے وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ, ان کو لگے رہنے دو. یہاں عمل کا لفظ آیا ہے. ایسی خواہشات, ایسی امیدیں جن کا پورا ہونا بڑا مستبد ہو, ایک پوری ہو جائے تو اس سے اور آگے ایک مقرر کر لے, پھر اس کے پیچھے چلا ہے. وہ جو گدھے کے سامنے وہ کہتے ہیں وہ لکڑی سے وہ گاجر لٹکا دی جاتی ہے, وہ ہے نا وہ چیز کہ اس کے سر سے وہ باندھ کے ایک لکڑی اور اس کے سامنے لٹکائی جاتی ہے گاجر. اس گاجر کو کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, گاجر آگے چلی جاتی ہے. حتی زرتم المقابر, اسے کہتے ہیں تکاثر. عمل کہتے ہیں ایک ایسی آرزو کو جس کا انتہائی درجے کا پورا ہونا مستبد ہو. وہ اس گاجر کی طرح سامنے تو رو, منہ میں کبھی نہ آئے, چلا جائے اس کے پیچھے, چلتا جائے اس کے پیچھے. کہا جب صورت یہ ہو گئی کہ نسب العین حیات ہوا, حیوانی زندگی, کھانا پینا, فحش نسل کرنا, اور اس کے لیے پھر یہ نہیں کہ ضرورت جتنی ہے اتنی تک رہا جائے جیسا حیوان رہتا ہے, وہاں کیفیت ہو عمل کی. تکاثر ہو نسب العین اور اس میں ہو عمل کے ایسی آرزویں اور خواہشیں جن کا پورا ہونا بہت مستبد ہو, ایک کے بعد وہ دوسری آگے سے نکل آئے. تو کہا ٹھیک ہے جنہوں نے اپنے لیے ایمان ہی یہ قرار دے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, فسوف یعلمون, دور کی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس کا فیصلہ جا کے وہاں سنایا جائے گا, ابھی معلوم ہو جائے گا.
کہ اس روش زندگی کا پھر انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ انسان نے اگر کہیں تنہا رہنا ہو اور غاروں میں رہنا ہو، جنگل میں رہنا ہو، ایک آدمی نے وہاں کیا کر لے گا جی؟ تکاثر کہاں تک سمیٹ کے رکھ لے گا یہ؟ لیکن جب انسانوں نے مل جل کر رہنا ہو تو اس میں تو پھر یہی چیز ہوگی کہ جو ضرورت سے زیادہ سمیٹتا ہے کسی دوسرے کی ضرورت اتنی ہی کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو اس کی ضرورت کم ہوتی ہے اور اس کو ضرورت سے زیادہ ملتی ہے، اس کا نتیجہ باہمی فساد ہوتا ہے۔ سارا فساد اس لیے ہے، ورنہ قرآن نے جو کہا تھا کہ سواء للسائلین، یہ پیداوار جتنی بھی ہے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے برابر برابر، یہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جمع مالوں وعددہ کو قرآن نے برا کہا ہے، ورنہ مال کو تو قیام للناس کہا ہے اس نے دوسری جگہ۔ ضروری ہے یہ چیز، اس پہ پاؤں پہ کھڑا ہوتی ہے زندگی، لیکن اتنی ہی صرف ہونی چاہیے یہ۔ فسوف یعلمون، دیر نہیں لگے گی، جلدی جان لیں گے اب یہ بات کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کہاں کہا گیا ہے یہ جلدی جان لیں گے؟ آسمان سے کوئی آواز آ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی اس کے لیے؟ اس مقام پہ کہا کہ جہاں حق کا نظام جو تھا، جس کی تیاری اتنے عرصے سے کی جا رہی تھی، اس کے محسوس طور پر اسٹیبلش ہونے کا وقت آ گیا تھا مدینے کی زندگی میں۔ وہاں کہا فسوف تعلمون، مکے کی زندگی میں تو یہی غالب آتے چلے جاتے تھے، جن کا نظام ہی زیادہ اوپر چڑھتا چلا جاتا تھا۔ تو گویا حق کا نظام جب اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ محسوس شکل میں سامنے آ جائے، اس وقت یہ باطل کے نظام والے جو ہیں ان کے متعلق کہا جائے گا فسوف تعلمون۔ ابھی معلوم ہو جائے گا ان کو، اور ہو گیا۔ ایک پہلی جنگ بدر کے بعد ان کو معلوم ہو گیا تھا، اتنے زور کی آ کے پڑی تھی ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے آ کے مکے میں فیصلہ کیا تھا کہ کوئی روئے نہیں، اس میں شدت تھی ان کے ہاں کہ جن کے وہاں مر گئے ہیں ان مرنے والوں پہ کوئی روئے نہیں کہ اس سے دل بیٹھ جائیں گے۔ خیر ابھی معلوم ہو جائے گا۔ وما اهلكنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، کہا جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، ایک قانون ہمارے ہاں کا مقرر ہے، اور قانون ہے وہ ثقلت موازینہ و خفت موازینہ، پلڑوں کے جھکنے اور اٹھنے کا قانون ہے۔ جب تک صلاحیتوں کا تعمیری پلڑا جھکا جھکا سا رہتا ہے، تقریبی پلڑے کے اندر بھی پرچیاں پڑتی رہتی ہیں، اس وقت ابھی تباہی نہیں آتی۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ یہ پلڑا جھک جاتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے اس قوم کی تباہی کا، اسے اس کی اجل کہا جاتا ہے۔ موت کا ایک دن معین نہیں ہے، موت کا ایک قانون معین ہے، اسی کو اس نے اجل کہا ہے۔ ہمارے یہاں تو جیسا میں نے عرض کیا ہے نا، بڑی بدبختی ہماری یہ ہوئی کہ عربی زبان اور قرآن کے الفاظ ہمارے یہاں آ گئے اور اردو میں اس کا ہم نے لیا مفہوم، بیڑا گھر کر۔ اجل کے یہ معنی نہیں اب ہمارے یہاں رہے ہوئے، اجل کے معنی موت ہو گئے۔ وہ کہا کہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا، وما اهلكنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، یوں ہی نہیں تھا کہ جب جی چاہا ہم نے جھٹکا دیا اور ایک قوم کو تباہ کر دیا۔ کوئی قوم بھی اس کے سوا تباہ نہیں، کہ اس کے لیے ایک قانون تھا، قانون کتاب معلوم، اور وہ گپت ودیا نہیں تھا، ہر ایک کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہے قانون تمہارے لیے، کتاب معلوم۔ یہ جو عزیز من کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے کہ صاحب وہ وقت مقرر ہوتا ہے موت کا، وہ تو معلوم نہیں ہوتا، تو کتاب معلوم کیسے ہوا وہ؟ یعنی اس میں تو ایک ہی پہلی چیز ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ موت کا وقت پتہ نہیں کب پانی ہے آدمی کو، یہی تو ایک چیز ہے کہا کہ پتہ نہیں کب آئے۔ تو لہذا یہ بات تو وہ غلط ہو گئی کہ اس کے معنی یہ ہم لے لیں کہ جب جی چاہے وہ کتاب معلوم ہے۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون،
اور وہ قانون ہمارا اس قدر اٹل ہے پھر کہ جب وہ قانون کے مطابق وقت آتا ہے کہ اب زندہ رہنے کی صلاحیت مریض میں نہیں رہی، پھر وہ نہیں ٹلتا۔ یستقدمون بھی تو ہے اس میں، اس سے پہلے نہیں آ سکتی ہے جب وہ ہو جاتی ہے تو ٹلتی نہیں ہے پھر قانون۔ یہ ہے وہ بات، وقت معین نہیں، قانون معین ہے۔ عنقریب یہ چیز جو آ جائے گی، لیکن ابھی ان کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے، ابھی وہ محسوس طور پہ سامنے نہیں آئی نا تباہی، چیخ و پکار ہر جگہ ہو رہی ہے، محسوس طور پہ ابھی سامنے نہیں آئی۔ اس وقت ان کی کیفیت یہ ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ تم جب یہ کہتے ہو نا کہ تمہاری تعذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، وہ کہتے ہیں پاگل ہو گیا۔ کیا بات کیا کہ اس وقت ان کی کیفیت یہ ہے کہ تو جب ان سے یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، تو اس قانون کو سامنے رکھ کے کہتا ہے، اور یہ جو بدمست ہیں اپنی انہی عمل کے اندر، اپنی ان آرزوؤں کی نشے کے اندر کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے۔ یہاں اتنی پراسپیرٹی آ رہی ہے مملکت کو، اتنی خوشحالی آ رہی ہے، اتنے ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں، یہ کہتا ہے تباہ ہو جاؤ گے، پاگل ہو گیا۔ یہ نشہ بھی بدمستی کا عجیب نشہ ہوتا ہے، اس میں سمجھانے والے کو واقعی پاگل سمجھا جاتا ہے، پاگل ہو گیا۔ پھر وہی دہراتے ہیں لا تأتیننا بالملائکۃ ان کنتم من الصادقین، کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے سامنے فرشتے آئیں، انہیں ہم دیکھیں، پھر محسوس ہو۔ قانون کا کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی خارق عادت معجزہ دیکھ کے پھر یہ سمجھ، وہی جہالت کی بات ہے۔ اگر سچا ہے تو یہ کر، قرآن کیا جواب دیتا ہے وَمَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ، کہا کہ وہ پھر جب تباہیوں والے فرشتے ملک الموت جسے کہتے ہیں، پھر جب وہ آیا کرتا ہے نا تو پھر مہلت نہیں ملا کرتی۔ فرشتہ مانگتے ہیں تو ایسے میں فرشتہ تو ملک الموت آیا کرتا ہے پھر، تو اس کے بعد تو نہیں مہلت ملا کرتی۔ تباہیاں لانے والے فرشتے جب آتے ہیں تو پھر مہلت نہیں ملا کرتی۔ ان سے کہو کہ مت مانگو، موت نہ مانگو اپنی، پھر نہیں مہلت ملا کرتی۔ پھر ان کی یہ چیزیں سامنے آئیں، کمپرومائز جسے کہا جاتا ہے، قرآن نے کہا ہے دوسرے مقامات پہ کہ کچھ نہ کچھ جب احساس ان کا بیدار ہوتا ہے کہ ہاں واقعی کچھ ان کا غلبہ ہو جائے گا، کچھ شکست ہمیں مل جائے گی، پھر یہ کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں۔ اور اس بات میں بھی بڑی عجیب چیز ہے جو قرآن نے کہی، وہ بات جو آج ہم قرآن کو ماننے والے نہیں سمجھ سکتے، وہ جو نہ ماننے والے تھے وہ سمجھے ہوئے تھے۔ ان کا مطالبہ نہیں تھا کہ آؤ تم اور ہم مل کے کچھ مصالحت کر لیں۔ قرآن نے کہا ہے یہ کہتے یہ ہیں کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دو۔ وہ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ جو فیصلہ کرے گا اس قرآن کے مطابق کرے گا۔ پھر سوچ سمجھ لیجئے جو میں نے کہا ہے، یہ مفاہمت اور مصالحت دو اشخاص میں نہیں تھی، دو مملکتوں میں نہیں تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھے کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ مانگتے ہو ہم یہ کہتے ہیں، آؤ آپس میں فیصلہ کر لیں، مل بیٹھیں کچھ مصالحت کر لیں، یہ نہیں انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دو۔ تو گویا انہیں بھی پتا تھا کہ یہ شخص جو کچھ کرے گا وہ کرے گا اس قرآن کے مطابق، اس سے باہر ہٹ کے اس کے خلاف کوئی مصالحت نہیں کرے گا، اس لیے بات اس سے یہ کرو کہ اسی میں کوئی تبدیلی کر دو۔ جیسے کسی مملکت کو معلوم ہو کہ یہ مملکت اپنی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی کرے گی جو کچھ انہوں نے کرنا ہے،
اس کے خلاف جا کر ہم سے کوئی مصالحت نہیں کرے گی تو وہ کہیں گے یہ کہ تم اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر کیوں نہیں تبدیلی یہ اتنی کر لیتے، یہ تبدیلی کرو پھر ہمارے ساتھ مصالحت آسان ہو جائے گی تمہاری۔ تو گویا اتنا کانسٹیٹیوشنسٹ تھا یہ شخص جو تھا، یہ لے کے اٹھا ہوا قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مخالف مطالبہ یہ کرتا تھا کہ تم اپنی کانسٹیٹیوشن بدل لو، بس پھر معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اور اس کا جواب جو تھا حضور نے یہ کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن اگر میرا بنایا ہوا ہوتا تو میں بدل بھی لیتا، یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا بنایا ہوا ہے، میں بھی اسے فالو کرتا ہوں، تمہیں بھی اسے فالو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو بدل نہیں سکتا کہ کیونکہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے۔ کہ بھئی ایسا ہی کانسٹیٹیوشن ہے؟ کہا کہ وہ ایسا ہے کہ تمت کلمت ربک، مکمل ہے یہ، لا تبدیل لکلمت، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتا، یہ غیر متبدل، اس لیے یہ تمہارا مطالبہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا کہ اس میں تبدیلی پیدا کر لی جائے۔ ان کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، یہ شخص بہرحال کتنا زیادہ جیے گا، 2 4 10 15 برس، اسی طرح سے اس کے ساتھ کر لیجیے، اس کے بعد تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ جو کتاب ہے تبدیل ہوگی۔ ان کے پاس تاریخ اپنی موجود تھی، انہوں نے اپنی ہر کتاب میں تعریف کی ہوئی تھی نا، بدلے ہوئے تھے نا اپنے کانسٹیٹیوشن میں، تو انہوں نے آپس میں یہ بات کہی ہوگی کہ کوئی بات نہیں، انتظار کر لو، چھیڑ چھاڑ جاری رکھو، سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چلے جانے دو۔ جس طرح ہر رسول کے جانے کے بعد اس کی بدی ہوئی کانسٹیٹیوشن یا کتاب جو تھی اس میں تبدیلیاں ہو جاتی تھی، اس کے اندر بھی تبدیلی اس کے بعد ہو جائے گی، اور پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اس قوم کے ساتھ مصالحت کر لینا۔ کہا کیا سوچ رہے ہو اپنے ذہن میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میرے خدا نے اسے نازل کیا ہے، میری موت اور حیات کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اس کی حفاظت کرے گا، قرآن تک نہیں بدلا جائے گا۔ ذہن سے یہ بات نکال دو، کل کو اس میں تعریف ہو جائے گی۔ وہ دیکھا کہ ان کی جو اس طرح سے ناقابل حصول آرزویں تھی، کس طرح ان کا جواب دیا جا رہا ہے، میں نہیں بدل سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا، یہ انتظار کہ میرے مرنے کے بعد اس میں تعریف ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے اس کی حفاظت کا۔ یہ سب ٹھیک تھا عزیزان من، لیکن اس قوم نے کیا کیا، انہوں نے اس رسول کے چلے جانے کے بعد، ٹھیک ہے اس کانسٹیٹیوشن میں تو تبدیلی کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری کانسٹیٹیوشن صرف یہی نہیں ہے، مثلہ معہو، اسی کے ساتھ اسی جیسے ایک اور کانسٹیٹیوشن ہمارے ساتھ، آؤ بتاؤ کیا چاہتے ہو، کمپرومائز، بالکل۔ اس کانسٹیٹیوشن نے ملوکیت کو مٹایا، اس کانسٹیٹیوشن کی روح سے ملوکیت کے ساتھ مفاہمت کی۔ پبلک افیئرز تمہارے، پرسنل معاملات شریعت کے مطابق ہمارے، کمپرومائز ہے نا؟ ہے تھا اس قرآن کی کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی یہ چیز کہ پبلک لاز اور ہوتے ہیں اور پرسنل لاز اور ہوتے ہیں؟ تھا اس کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی کہ ملوکیت جو ہے وہ بھی ایک چیز ہو جاتی ہے، امرہم شورا بینہم تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے معاملات شریعت کی حد سے باہر ہیں، سیکولر ہیں، یہ چیز شریعت کے مطابق تھی کے لیے کہی گئی تھی، شریعت پرسنل لاز کا نام ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں، ان کو روایات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہا تھا نا اس نے کہ تمہارے پاس قل العفو، اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھ دو۔ تھی نا یہ اس کانسٹیٹیوشن کی شک کہ جس کے اندر نہ تبدیلی ہو سکتی تھی نہ کمپرومائز ہو سکتا تھا، بنایا نا ایک کانسٹیٹیوشن جس میں یہ کہا کہ وہ کیا بات کرتے ہو تم،
جتنا جی چاہے جمع کرو، جتنا جی چاہے فالتو رکھو، اس میں سے 2.5% نکال کے دے دیا کرو، کمپرومائز۔ بے حد و نہایت ملکیت رکھی جا سکتی ہے، اتنا سا حصہ ہمیں دے دیا کرو، اس میں کمپرومائز۔ کہا تھا نا قرآن نے کہ جب یہ میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو ان سے کہو میں براہ راست سنتا ہوں ان کی بات، میرا قرآن اس کے جواب دے گا۔ نو کمپرومائز۔ راستے میں حاجب و دربان کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شریعت کی بات پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھو صاحب۔ پوری مذہبی پیشوائیت درمیان میں آ کے کھڑی ہو گئی، تم خدا سے براہ راست نہیں کچھ پوچھ سکتے۔ بھئی قرآن یہ کہتا ہے، اس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے، تم اپنے طور پہ کہہ رہے ہو، طبری یہ کہتا ہے، رازی یہ کہتا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں۔ ارے بھائی مجھے بھی کچھ سوچنے دو، اسلاف نے سوچ لیا جو کچھ سوچنا تھا، کمپرومائز۔ اب خدا کو تم براہ راست نہیں بلا سکتے۔ یہاں سے یہ بھاگے بھاگے گئے، انہوں نے کہا ایک اور راستہ بتایا جاتا ہے، وہاں جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے براہ راست بات کرتے ہیں۔ حضرت جی نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، تم نہیں کر سکتے، تم ہمارے ہی پاس آؤ گے۔ انتظار کیا انہوں نے کہ اچھا جی ان کو مر لینے دیجیے۔ انہوں نے کہا مر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اسی طرح سے پنجہ تمہارے سر پہ رہتا ہے، ہمارے پاس نہیں، ہماری قبر پر آؤ۔ دیکھتے ہیں کمپرومائز۔ ارے کمپرومائز یہ تو رہا ہی باقی نہیں ہے، سبسٹیٹیوشن، سب کچھ بدل لیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کاہے کے لیے رہا؟ رمضان میں سنانے والا حافظ جو ہے وہ کہیں ایک زیر زبر کی غلطی کرتا ہے، پیچھے سے 100 آوازیں اٹھاتی ہے۔ صحت کی یہ کیفیت کہ بڑا کارنامہ ہے ہمارے ہاں کا، یہ قرآن جو غلط چھپتے تھے وہ غلط نہ چھپیں، صحیح چھپیں۔ یہی ہے بات، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی حیثیت اتنی رہ گئی کہ اس کے زیر زبر صحیح ہونے چاہیے۔ یہ کہتا یہ کیا ہے اس سے نہیں تم پوچھ سکتے۔ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بھی توقع نہ اپنے ذہن میں رکھو کہ نظام حق رکھ دو گے، جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ قرآن کی آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں قرآن میں، پہلی قوموں کی طرف بھی، انہوں نے آ کے بھی دیا تھا یہ پیغام۔ وہاں ہوا یہ تھا کہ ان کا پیغام ان کے بعد اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہا تھا، اسے کوئی نہیں بگاڑ سکے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہا کہ حقیقت یہی تھی، ان رسولوں سے بھی یہی ہوا تھا۔ جب کسی کے بعد کسی کے پاس معقول بات کا جواب دینے کے لیے معقول نہیں بات ہوتی، ریزن نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یستہزئون، استہزاء کرتا ہے، پھر اس کا تمسخر اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ دنایت اور کمینگی کی انتہا ہے، یہ مذاق اڑا دیا گیا۔ کہا وہ بھی یہاں پہنچے تھے، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، کہا کہ یہ چیز کچھ کسی خاص زمانے، خاص قوم اور ملک کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، یہ تو حق اور باطل کی کشمکش چلی آ رہی ہے۔ باطل نے جو کچھ ایک دور میں کیا تھا وہی کچھ وہ ہر دور میں کرے گا، وہ اس کی بیسک کیریکٹرسٹک ہے، وہ خصوصیت ہے، بدلتا نہیں ہے۔ یہی استہزاء، یہی تکذیب، یہی سرکشی انہوں نے کی تھی۔ کنہوں نے کی تھی؟ مجرمین، جو دوسروں کے درختوں کا پھل کاٹ کے اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، انہوں نے اس دور میں بھی جو کچھ کیا تھا وہی کچھ وہ اس دور میں بھی کرے گا۔ نسلے کو ہو، یہ تو ایک ہی لڑی ہے جس کے یہ پروئے ہوئے سمجھ لیجئے دانے ہیں، یہ ایک ہی سلک ہے، لڑی ہے۔ لا یؤمنون بہ، یہ نہیں اس چیز کے اوپر آئیں گے، یہ نہیں مانیں گے، وہاں تک پہنچ چکی ہے بات، نہیں مانیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، جو کچھ پہلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ ان کے ساتھ۔
یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے اتر آئیں تو ہم پھر ایمان لائیں گے. وَلَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. فرشتے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں, اس میں یہ چڑھنا شروع کر دیں. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا, تو یہ کہیں گے کہ اس شخص نے ہپنوٹائز کر دیا ہم کو. عجیب بات ہے, سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا اس دور میں کیا نا, یہ جس کو ہپنوٹائز کہتے ہیں یہ نظر بندی ہوتی ہے, نگاہ ہوتی ہے. وہ فی الحقیقت چیز ایسی نہیں ہوتی. اس میں ہوتا یہ ہے ہپنوٹائز میں کہ جو کچھ وہ کہے اگلا وہی کچھ دیکھنے لگ جائے, وہی کچھ سننے لگ جائے. بات تو یہ لمبی سی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, بڑی عجیب چیز ہے وہ. اب تو سائنس بنتی جا رہی ہے. یہ سارا کچھ دیکھنا, سننا, سونگنا, یہ بجائے خیش آپ کو یہ میری نگاہ یہ درخت نہیں دکھا رہی, کچھ دکھا رہی ہے. آگے جا کے ذہن کے اندر ایک خانہ ہے, دماغ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں جو اپنا یہ عکس پہنچاتی ہے تو وہ اس کا یاد کرتا ہے کہ ایسی چیز جو تھی اسے درخت کہا جاتا ہے, تو وہ اسے درخت پھر کہتا ہے, پھر وہ آنکھ اس کو درخت دیکھتی ہے. بہرحال ایک پروسیس ہے یہ. تو یہ ہپنوٹزم کا یہ جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو محسوس کرنے والے اندر ہوتے ہیں, اس کے خلیے یا ذہن یا صلاحیت, وہ اس کو معوف کر کے اپنے تابع لے آتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ وہی کہیں. ہم اسے کہیں کہ تربوز رکھا ہوا ہے تو وہ کہیں تربوز, اس کی آنکھ دیکھے تربوز. قرآن نے 1400 سال پہلے یہ لفظ استعمال کی ہے, سکرت ابصارنا. یہ ہماری نگاہوں پہ اس قسم کا کچھ مدہوشی کا پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ بات ہمیں یوں نظر آنے لگ گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون, اور اس کا نام سحر رکھ دیا جائے. من حرامی حجتاں ٹھیر. وہ کہا بات یہ ہے نہیں کہ اس قسم کی چیزیں دیکھنے کے بعد یہ ایمان لے آنے والی بات ہے, وہ تو ان کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. اصل بات تو وہ ہے. یہ سب بہانے سازیاں ہیں جو یہ کچھ ہو رہی ہیں. اور میں پھر عزیزان من یہ عرض کر دوں, وہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام معجزہ دکھا کے لوگوں کے ساتھ معجزہ لوگوں کو دکھاتے تھے, میں پھر یہ عرض کر دوں کہ اول تو پہلے یہی بات کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ معجزہ دکھایا ہو اور وہ قوم فوراً ایمان لے آنی ہو. یعنی آخری حجت ہے نا یہ, تو مقصد تو اس سے بھی پورا نہ ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو سارے قرآن میں یہ ہے کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں, ادھر سے نفی میں جواب ملے تو بابا انا بشر مثلکم, میں تو تمہاری جیسا ایک انسان ہوں. تردید کرتا جاتا ہے قرآن اس بات کی کہ اگر ان کی کوئی بات مان بھی لی جائے تو یہ اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو خود ہمارے ہاں والے بھی انبیاء سابقہ اور اقوام گزشتہ تو چھوڑ دیجئے نا, کہ ایسے ایسے انہوں نے معجزے دکھائے, اس کے بعد بھی وہ قوم کافر کی کافر ہی رہی. خود آپ کے ہاں بھی جو یہ کہا جاتا ہے اتنا بڑا معجزہ جسے آپ شق القمر کا کہتے ہیں کہ یہ چاند 2 ٹکڑے ہو کے آدھا حصہ ادھر سے حضور کے نکل گیا, چاند کا آدھا حصہ ادھر سے نکل گیا, مکے میں قریش کے سامنے یہ ہوا. آپ سوچئے تو صحیح, اور اس کے باوجود وہ کافر کے کافر ہی رہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا تو مطالبہ ہے بفرض محال ایسا کچھ بھی ان کے سامنے ہو جائے تو یہ پھر بھی نہیں ایمان لائیں گے. تاریخ آپ کی اس کی شہادت دیتی. یہ شروع سے آخر تک یہ پیغام خداوندی کے پروسیس سے ہی اختلاف ہے. یہ جو کہنا ہے کہ معجزہ دکھانے کے بعد ایمان لایا جائے, یہ تو اپیل ہی عقل و فکر کو کرتا ہے. اسی لیے تردید کیے چلا جاتا ہے ان چیزوں. آگے چلیے, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں کہتا ہے کہ یاد رکھو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, کل کو یہ ہوگا, تو گویا یہ کل کو ہماری قسمت بتاتا ہے. یہ کہ ہمیں اسی کو قسمت کہتے ہیں, تقدیر بتاتا ہے بھی تیری قسمت کی لکھا ہے. ہاں تو
پہلا تو تیری قسمت چلی ہے بھی جڑے 5 پیسے تیرے جیب چ نہیں ہوئے ایتھے رکھ دے تے میرے ہاتھ ہی دے دے. اب پہلی لکیر تے آئی اور یہ ہر ہاتھ وچ لکیر ہوندی ہے. اب باقی تو بدلیاں بھی ہوندی ہیں. ہاں پہلی لکیر مشترک ہوتی جو تیرے کول ہے تو بنتے. یہ تیری تقدیر اٹل ہے. پھر اگلی گل ہوئے گی کہ بھوکا ہی مرے گا, بھوکا ہی جیوے. نہیں ہوا جا تیرے کول ہے تو میرے کول آ گئی. پھر وہ کہندا تو پھر کی کہندا تینوں اللہ بہت دے گا, یعنی جڑا ہے سی وہ تو من دے تو تینوں اللہ دے گا. نہیں ہو وہ بھی یہ کہا کرتے تھے. اور سپرسٹیشن اور توہمات کے زمانے میں تو یہ فال دیکھنے والے, استخارہ کرنے والے, یہ نجوم بتانے والے, قسمتیں بتانے والے بہت آ جاتے ہیں. پھر ابھر کے آتے ہیں. یاد رکھیے جب بھی لوگوں کے کام قاعدے اور قانون کے مطابق نہ ہوتے ہوں, رکاوٹیں ہوتی ہوں شریفوں کے راستے میں, پھر وہ یہ چیزیں بہت ابھرتی ہیں. پھر وہ بیچارے مقدر کے لیے پھرتے رہتے ہیں. او بابا قانون قاعدے کی روح سے تو کچھ نہیں بنا, تو بتا دے کہ میری قسمت میں کچھ ہے بھی یا نہیں. جب کام قاعدے قانون کے مطابق ہوں, محنت کے معاوضے ملتے چلے جائیں انسان کو, کوئی کسی کا دست نگر نہ ہو, کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو, کوئی قسمت نہیں پوچھنے جاتا, قسمت تو روز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ تو جو اس کی محنت کی کمائی اس کی قسمت نہیں بنتی, تو پھر وہ ایسی قسمت پوچھتا ہے جو محنت کے نتیجے میں نہیں ملتی. یہ جتنے باطل کے نظام ہوتے ہیں اس میں یہ نجوم اور فال اور استخارے اور یہ سب چیزیں ابھرتی ہیں. جن جن قوموں میں بعد میں یہ قاعدہ اور قانون آتا گیا, آپ دیکھیے وہاں یہ نجوم وغیرہ سب ختم ہوتے چلے گئے. ابھی چند صدیاں پہلے یورپ میں ہر محلے, ہر گلی, ہر مقام پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. یہ وچز جو ہے آپ کے ہاں کی وہ پوچھو نہیں, جادوگرنیاں. ہر عبادت گاہ میں نجومی موجود ہوتے تھے. کاہن کہتے تھے ان کو, یہودی تو ان کو بھی انبیاء کہتے تھے اپنی خبریں بتانے والے. اور ان کا منصب بہت بلند ہوتا تھا. قریب قریب وہی جو آپ کے ہاں یہ تصوف کے پیروں کا یہ منصب ہوتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں گے حضرت صاحب کے پاس بھی یا قسمت دیکھنے کے لیے یا دعا کے ذریعے سے قسمت بدل بنانے کے لیے انسان جاتا ہے. مقدمہ جس کا بگڑ رہا ہوتا ہے وہ حضرت صاحب کے پاس جاتا ہے, جیتنے والا نہیں جاتا. تو یہ سارا کچھ دور میں ہوتا ہے. اور یہ جہالت جسے مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا عزیزان ایمان, عجیب طریق میں کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ نجومی ہیں, یہ کچھ تو یہ بھی بتا دیتے ہیں جو کوئی یہ نبی کہہ رہا ہے, تو پھر ہم اپنے نجومیوں کو چھوڑ کے اس نئے نجومی کے پاس کیوں جائیں. کہا نجوم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. یہ جو تم آسمان کے اندر سمجھتے ہو تمہاری قسمتوں کے مراکز, اس سے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے کرے ہیں فضا کی پہنائیوں میں تیر رہے ہیں. البتہ ایک چیز ہے, یہ ضرور ہے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ اتنا سا تو ہے. کہا کم بختو یہ بھی تمہاری ہی رعایت سے ہے. اگر یہ کرے بے نقاب ہو جائیں جیسے کہ اب چاند بے نقاب ہوا ہے, اور کتنا بھیانک وہ نظر آتا ہے عزیزان من, تصویر میں وہ ایسا نظر آتا ہے بچے ڈر جاتے ہیں اسی چندہ ماموں سے. جب وہ زیر نقاب ہوتا ہے تو ہمک کے وہ بچہ چاند کی طرف ابھرتا ہے, ماں سے کہتا ہے کہ میری اسکولیا میں چاند ڈال دے. چاندہ کو ماموں کہتا ہے. اتنی محبت ہوتی ہے. ہمارا سارا وہ ذوق حسن جو ہے وہ چاند میں مرکوز ہو جاتا ہے, شاعری کا مرکز بن جاتا ہے. وہ حسین تری کو ہم محجبین کہتے ہیں. یہ کیا ہے, کیوں وہ اتنا حسین ہے. اسی چاند پہ سے پردہ اٹھا ہے نا جو آپ کے سامنے آتا ہے, اتنا بھیانک. کہا کہ اتنی سی چیز تھی, تمہارے ذوق جمالیات کی رعایت تھی کہ ایسے ایسے کرے جو بے نقاب ہو کر بھوت بن جائیں, انہیں ہم نے اتنا حسین بنا دیا ہے سہارا. بس اتنی سی بات تو ہے اس کے اندر, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. بروجن ہے, کرے ہی ہیں, لیکن نور کے مرکز بنا دیا. ورنہ دن تو ایک طرف, رات کو تھکا مندہ جب آدمی باہر صحن میں سوتا ہے اور
اچھی نیند ہمیشہ صحن میں آتی ہے، اور آسمان کی طرف نظریں ہوتی ہیں سونے میں. وہاں اگر یہ جیسا چاند اب ہمیں نظر آتا ہے، وہاں کروڑوں کی تعداد میں یہ بھوت اوپر ہوں ہمارے ہاں اور گھوم رہے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں، یہ کچھ ہو. آپ نیند کہتے ہیں، نشہ ہرن ہو رہا ہے آدمی کا. اور بچہ تو کوئی زندہ ہی نہ رہے صاحب اس ڈر کے مارے. زیناھا للناظرین، کہا یہ ان کی کیفیت ہے، کرے ہیں بس حسین بنا دیے گئے ہیں تمہاری خاطر، اور کچھ نہیں ہے. وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، یہ تخریبی قوتیں جو ہیں ان سے ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ٹکرا نہ جائیں. علم الافلاک والوں سے پوچھیے آج وہ جو کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کرے کی رفتار میں اگر سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا فرق آ جائے ایک کرے کی، سارے کے سارے اس طرح سے ٹکرا جائیں آپس میں کہ زمین تمہاری تو حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی ان کے مقابلے میں. صحرا میں ریت کے ذرے کے برابر یہ زمین نہیں ہے. یہ 13 لاکھ گنا بڑا تو یہ سورج ہے، اتنی سی ٹکی نظر آتا ہے جو محفوظ رکھا ہے. کہا ہے اب یہ چیز ان کی رہی، کہا یہ سب کے آثار آئیے ہیں. اٹکل بچ، اندھیرے میں تیر چلانا جسے کہتے ہیں. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. کہا اس میں ساری چیز جو فریب کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کبھی کبھی بات ان کی سچ نکل آتی ہے. بالکل یہ چیز ہے جس کی مراد پوری ہو جاتی ہے وہ پوچھو نہ کتنی پھر ڈگڈگی دیتا ہے. پیر ترت مراد کی بھی، زندہ کی بھی، مردہ کی بھی. چورما نے سر تے رکھیا ہوں تے پنڈ دیاں ساریاں نال لئیاں نہیں میں پیر مناون چلیاں وے پیرا مراداں والیا تیرے گال چ ٹلیاں میرے گال چ کی. وہ سنگ چلیا ہے ہوں گا. پراپے گنڈے کا اس دور میں یہی طریقہ ہوتا تھا، ریڈیو تو ہوتا نہیں تھا. یہ کانگڑے کے ضلع سے سنگ چلتا تھا، اب تو وہاں سے پتہ نہیں چلتا یا نہیں. یہاں سے تو وہ نکلتا ہے نا، اور وہ ڈیرا غازی خان سے آگے ہے نا وہ مزہ. شکر ہے تھی نہیں ہوگا تیرے تھے کتنے آؤں سنگ. وہ راستے میں پھر وہ ملتے جاتے ہیں اس کے ساتھ، ڈھول بج رہے ہیں، جھنڈے بلند ہو رہے ہیں. پورے کی پوری پچھلی ٹانی جنہوں کہندے ہے کہ پھر وہ عورتوں کی ہوتی ہے، پھر وہ پیر کے لیے وہ گاتی چلی. آپ سوچئے کہ پورا بر اعظم ہمارا ہو جاتا، کانگڑے سے سنگ چلے ڈیرا غازی خان پیدل چلنا ہو، اور راستے میں وہ قدم قدم کے اوپر مقام کرتے چلے جاتے ہیں. کس قدر یہ پروپیگنڈا کس چیز کا ہوتا ہے. یہ سب وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی ایک مراد پوری ہو جاتی ہے وہ پھر ٹول ہو جاؤں گا وہ بات. بالکل جس کی نہیں ہوتی آپ دیکھیں گے وہ نہیں پروپیگنڈا کرتا اس کی نہیں ہو جھوٹا کچھ نہیں ہو کہتا میرا مقدر ہی چڑھا ہے. گل سر یہ ہے تو قرآن کہتا ہے یہ جو کبھی کبھی ٹھیک نکلا اس طرح جسے عام الفاظ میں کہتے ہیں چوری چھپے کچھ سن لینے والی بات، کنسول ہے لینی. ایک تو وہ باتیں ہیں نا جو آمنے سامنے ہوتی ہیں وہ تو ساری سنی جاتی ہیں، تو وہ دیوار کے پیچھے لگ کے جو یوں ذرا سا سن لے تو کوئی ایک آدھ بات بھی اس میں سے صحیح کان میں پڑ جائے وہ لے اڑے. کہتا ہے ان قیاس آرائیوں میں کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے. قرآن میں یہ بھی یہ آیت یہاں بھی آئی ہے عزیزان من، 2-4 اور مقامات پہ بھی آئے گی. لفظی ترجمہ جو اس کا ہوگا اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب شیطان جاتے ہیں آسمان پہ سننے کے لیے، تو وہاں سے ان کو پھر بڑے بڑے شعلے آگ کے ان کو مارے جاتے ہیں. لڑاؤ لگے ہوتے ہیں ریگولر پولیس پہ فورس پہ، یہ فیڈرل پولیس والے ڈنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے بگا رہے ہیں ان کو، ادھر بگا رہے ہیں، یہ ادھر سے آ رہے ہیں کہ یہ جاتے ہیں سننے کے لیے اور وہاں سے ان کو آگ کے شعلے مار پڑتے ہیں. وہ کون سے شعلے؟ اب جو تارا ٹوٹتا ہے نا میٹیور سے، کہتے ہیں دیکھو ہور پہ آج کسی شیطان میں شعلے. لفظی ترجمے کے اعتبار سے یہ معنی اس کے کیے جاتے ہیں. چلا آ رہا ہے نہ تو ان عربوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی تم بات کیا کرتے ہیں، نہ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھ کے آپ کو بتائیں. میں نے کہا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے ان کاہنوں کی، ان نجومیوں کی جو ان کے مندروں میں بیٹھے ہوئے
ان کی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے، ان کی قبروں پہ بیٹھے ہوئے قسمت کا حال بتایا کرتے تھے، غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، کبھی کبھار ان میں سے ایک آدھ ٹھیک بھی نکلایا کرتی تھی۔ قرآن نے آ کر کیا کہا؟ کیا انقلاب لایا، عظیم چیز ہے عزیزان من، یہی جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو شعلے پڑتے ہیں آگ کے، شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ سورہ جن 72، 72ویں سورت۔ اب بات یہاں سے پھر وہ شروع ہو جائے گی، آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو جنوں کے متعلق ہے کچھ۔ میں یہ عرض کر دوں کہ عربوں کے ہاں جن اور ناس اکٹھا بولتے تھے، وہ شہری آبادیاں اور صحرائی آبادیاں۔ آج تو ہم کوئی زیادہ اہمیت نہیں سے دیتے، یہ جو خانہ بدوش قبائل آتے ہیں، ٹپری باز، ہمارے ہاں تو اب شہری ہو گیا ہے۔ یہاں سے آپ چلیے اور پشاور تک جائیے، راستہ مسلسل شہری آبادی میں قریباً چلا جاتا ہے۔ لیکن آج سے کچھ عرصہ پیشتر یہی لائل پور اور یہ منٹ گمری جو تھی، وہاں جب لوگ گئے ہیں ادھر کے ان زمینوں کو بسانے کے لیے، تو جو وہاں لوگ رہتے تھے وہ انسان تھے، انہوں نے جانگلی کہنے نہ آج تک بھی۔ عربوں کے تمدن میں تو شہر ہوتے ہی کہاں تھے، وہاں تو اب بھی جائیے اگر مکہ اور اس کے بعد طائف اس کے قریب یا ریاض، وہ بھی اب بسایا ہوا، طائف پرانا ہے، 300 میل کے فاصلے پہ مدینہ، اور مدینہ اس واسطے ہی نہ رکھا کہ شہر، مدینہ میں مانے شہر۔ اب پنڈ والے کہنے نا کتنے گیا ہے، شہر گیا ہے، تو وہاں شہری آبادی بہت کم ہوتی تھی۔ صحرائی آبادیاں، صحرا بھی پھر یہ جنگل نہیں ہے، جانگلی جن کو ہم کہتے ہیں کہ چلیے زمینیں تو ہیں، درخت ہیں، پانی ہے۔ صحرا 100 میل کے فاصلے کے اوپر کہیں ایک چھوٹا سا چشمہ، چشمے پہ چند درخت، تھوڑا سا گھاس، 5-7 گھر وہاں، یہ ایک قبیلہ۔ پانی بھی وہاں مستقل نہیں، چشمہ خشک ہوا، وہاں سے ان بیچاروں نے خانہ بدوش کندھے پہ رکھا گھر، پھر چل پڑے، جہاں کہیں پھر پانی نظر آیا پھر وہاں چلے گئے۔ ان لوگوں کا رہن سہن، طرز زندگی، معاش، معیش، سب کچھ ان سے مختلف ہوتا تھا۔ بس کبھی کبھی ان میں سے جیسے یہ ہمارے ہاں کے وہ آیا کرتی تھی نا ٹپری واسطوں میں سے، کبھی کوئی چھنکنا لے لو، کوئی چھنکلا لے لو، کوئی کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بنا کے کھلونے، یہ کچھ لے کے چھاچ چھاننی گھروں میں آ جاتی تھی۔ یہاں سے انہوں نے کسی سے آٹا لے لیا، کہیں سے کوئی کپڑا لے لیا، بین ہی یہ صورت وہاں ہوتی تھی۔ کبھی کبھار ان میں سے یہ آتے تھے، یہ لوگ وہاں جاتے تھے شہر والے، ان کی کھجوریں، اونٹ کوئی خریدنا ہو وہ ان سے لے لیا، بکری کوئی خریدنی ہوئی وہ شہر میں آ گئے، نمک لے لیا انہوں نے یہاں آ کے، بس اتنا تعلق آپس میں ہوتی تھی۔ یہ جو آبادی باہر کی ہوتی تھی اس کو جن کہتے تھے الناس کے مقابلے میں۔ الناس کے معنی ہی ہیں جو معانست رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ، جن ہو معنی لفظی ہیں، آنکھوں سے اوجھل آبادی۔ تو جن اور والناس ان کو کہتے تھے۔ یہ سورہ جن جو ہیں بدوی قبائل ہیں، صحرائی قبائل جو ہیں وہ آئے ہیں، اور انہوں نے آن کے کہا کہ کل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ اس قرآن کو سن کے گئے ہیں، اپنے ہاں جا کے کہتے ہیں کہ آج ہم نے ایک عجیب و غریب چیز وہاں سنی۔ اور پھر اس نے کہا ہے یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ وہ تو واقعی بڑی صحیح راستے کی طرف رہنمائی دیتے، ہم ایمان لائے ہیں اس کی۔ سیدھی سی بات، یہ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سنا ہے، ہم ایمان لائے ہیں۔ اب آگے ان کا ذکر سارا چلا آ رہا ہے کہ اس سے پیشتر یہ کیفیت تھی ہماری، اس سے پہلے یہ حالت تھی ہماری، اس سے پہلے یہ حالت تھی ہماری۔ وہ جو سن کے گئے، ایمان لا کے گئے ہیں، وہ باقی قبائلوں کو یہ کہتے ہیں، اور انہی میں یہ کہتے ہیں یہ لوگ، تو نظر آتا ہے کہ یہ ان کے ذرا بڑے بڑے کوئی مذہبی پیشوا، کوئی معتبر لوگ تھے جو آئے ہوں گے، ایسا ہی نظر آتا ہے کہ قبیلے والوں نے بھیجا ہی ان کو ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، کہ بھئی ٹھیک ہے
اس سے پیشتر تم ہمارے پاس آتے تھے، ہم بھی آسمانوں کی باتیں تمہیں کہا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، ادھر ادھر کی خبریں تمہیں دیا کرتے تھے، لیکن بابا اب جو ہم اسے سن کے آئے ہیں، اب تو کیفیت یہ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہم کہیں تو اس کے علم کا ایک شہاب ثاقب ہمارے پیچھے دوڑتا۔ اب دور چلا گیا، الآن اب یہ نہیں ہو سکے گا بابا، اب جاؤ، ہم نہ نجومی ہیں، نہ ہم خبریں دینے والے ہیں، نہ ہم وہ غیب دان ہیں، نہیں، اب بات وہ ختم ہو گئی۔ پہلے یہ صورت تھی، کہتا ہے کہ انا لمسنا سما، جیسے کہتے ہیں، سچ جانیے ہم نے وہ ٹٹول لیے ہیں جہاں جہاں سے ہم خبریں لایا کرتے تھے، اب وہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی بابا، ہم نہیں تمہاری کوئی خبریں غیب کی دے سکتے، اب وہ بات ختم ہو گئی۔ اب اگر کوئی جانے کی کوشش کرے گا اور تمہیں بہکائے گا تو یاد رکھیے الآن، اب اگر یہ چیز کہے گا تو اب علم کی روشنی اس کا پیچھا اتنا کرے گی، یاد رکھیے کہ بگا چھوڑے گی وہاں سے، اب دور گیا، وہ دور ختم کر دیا قرآن نے۔ وہ وہاں کے کاہن اور نجومی خود قرآن سننے کے بعد آ کر اپنے قبیلے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، پہلے ہم یہ سب کچھ کیا کرتے تھے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اب وہ دور ختم ہو گیا، ہم قرآن سنائے، شاید ایک ہی دفعہ سنا ہوگا ابھی انہوں نے کہا کہ دور ختم ہو گیا، اب علم کا دور آ گیا ہے، اب یہ توہم پرستیوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ تھا جو قرآن نے کہا۔ اب اگر یہ چیزیں کو کہہ کے مدعی اس کا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تو پھر علم کا ایک آتشی کوڑا اس کے پیچھے آتا ہے کہ روشنی اتنی تیز آتی ہے کہ اس کے بعد تاریکیاں ساری کافور ہو جاتی ہیں۔ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے، لہذا نبی کہتا ہے کہ میں جو تمہیں یہ کچھ بتا رہا ہوں تو یہ وہ نجوم کی قسم کی بات نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ فالے لینے والی بات نہیں ہے، یہ تو ایک علم یقینی علم ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، قیاس نہیں ہے، ظن نہیں ہے، وہ دور ختم ہو گیا، یقینی چیز ہے، اور اس کے لیے جو میں شواہد اور شہادتیں پیش کر رہا ہوں نظری دلائل بھی ہیں، اور میں تو اس کائنات میں جو قانون خداوندی اس طرح سے مشہود ہے، اس طرح کار فرما ہے، اس کے مظاہر کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جنہیں تم آسمان اور وہاں سے آنے والی خبریں کہتے تھے، قرے ہیں زینہا والارض مددناہا، زمین کی طرف آؤ، تمہیں میں بتا رہا ہوں، آسمان کی باتیں کیا کر رہے ہو تم؟ آؤ، زمین پہ رہتے ہیں ہم، زمین کی باتیں کریں، میں یہ بتاتا ہوں کہ زمین میں تم نے رہنا کیسے ہے، چھوڑو آسمان کے قصے جو تم لیے پھرتے تھے، وہ دور ختم ہو گیا، اب زمین کی باتیں ہم کریں گے، والارض مددناہا۔ ٹھیک کہا ہے شیخ صاحب نے کہ ختم کر دو، تمہارے اثر ہو رہا ہے، گلے پہ اثر ہو رہا ہے عزیزان من، تو 10-15 منٹ باقی ہیں، اتنی سی مہلت مانگتا ہوں۔ سورہ الحجر کی آیت 18 تک ہم آ گئے، 19ویں آیت سے آئندہ لیں گے ہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔